وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا ایک کنفیوژن ہے اور وہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے ہیں، اور سب سے بڑا منکر شرک اور اس کے بعد بدعت کو سمجھتے ہیں، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا کام اچھے کام کا حکم دینا ہے، کوئی اگر شرک کرتا ہے تو اس کو کرنے دو، بدعت کرتا ہے تو کرنے دو، تو کیا اہل شرک کو بدعت کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف نماز ہی کی دعوت دینی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْهُ۔ صحیح الاسناد ہے، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور ظالم کو نہ روکیں، اللہ ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے۔ سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم ہے، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کو اگر نہیں روکا گیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ چیز آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جب سے اس فریضے کو انجام دینا چھوڑ دیا ہے، شرک بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بدعت پھیلتی ہی جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کا قہر اور عذاب ہم پر مسلط ہے۔ مسلمانوں، تم غور کرو، تمہارے اوپر جو کفار، اغیار اور اعدائے اسلام مسلط ہیں، سبب کیا ہے اور ریزن کیا ہے؟ ہماری کوتاہی ہے اور ہماری غفلت ہے۔ ہم خواب میں مبتلا ہیں، لوگ شرک، کفر، بدعت، ضلالت اور گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے ماننے والوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا عذاب بھی آ رہا ہے، لیکن تم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 کے اندر رحمت سے محروم ان لوگوں کو کر دیا جو لوگ انکار منکر نہیں کیا کرتے تھے۔ انکار منکر، کفر، شرک اور انبیاء کی دعوت سے انحراف دیکھنے کے باوجود منع نہیں کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور لعنت ان کے اوپر نازل کیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ مسلمانوں، اس آیت پر تم غور کرو کہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر کیوں آئی۔ منکرات کرتے ہوئے، شرک کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، روکتے نہیں تھے، اللہ رب العالمین کی لعنت اتری ہے۔ آج
کیا لعنتیں اللہ رب العالمین کی نہیں اتر رہی ہیں؟ جو بھائی شرک سے روکتا ہے، بدعات اور خرافات سے روکتا ہے، کفر، طغیان اور بغاوت سے روکتا ہے، اس کے اوپر انگشت نمائی کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے دین سے انحراف نہیں تو اور کیا ہے؟ الہ واحد کی جگہ پہ ہزاروں معبود، ہزاروں مسجود اور ہزاروں بابے، ہزاروں حاجت روا، ہزاروں مشکل کشا بنائے گئے ہیں۔ گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر غیر اللہ کی پوجا وہ لوگ کر رہے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ تو کیا غیرت مند مسلمانوں کو انکار منکر کا فریضہ انجام نہیں دینا چاہیے؟ ابن عطیہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فرض۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ انکار منکر، نہی عن المنکر فرض ہے، فرض ہے۔ آج غیر اللہ سے التجا اور فریاد اور استمداد کرنے والوں کو دیکھ کر کسی کے جبین پر پسینہ تک نہیں آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی توحید کی غیرت کہاں باقی رہ گئی؟ سامنے دیکھتے کہ یہ مردوں کی التجا اور فریاد کر رہا ہے، مردوں سے استمداد کر رہا ہے، اس کے باوجود ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے غیرت کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ تم میں سے جو کوئی بھی منکر، خلاف شرع کام دیکھے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کا ازالہ کرے۔ اگر ہاتھ سے ازالہ نہیں کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے روکے، کہے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے برا سمجھے، اور اگر دل سے بھی منکر کو منکر نہیں سمجھتا ہے، بدعت کو بدعت نہیں سمجھتا ہے، شرک کو شرک نہیں سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اب جو لوگ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کو روکنے والے کتنے بڑے مجرم ہوں گے، ذرا اندازہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہی سمجھ دینے والا ہے اور فقہ فی الدین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں بیان فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو خیر کی دعوت دیں، معروف کا حکم کریں اور منکر سے روکیں، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہے۔ دیکھا؟ اور اسی طرح سے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو اس لیے برپا کیے گئے ہو
تاکہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اب جو کوئی صرف کہے کہ نماز کی دعوت دو، نماز پڑھنے والا بھی شرک کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اور مزار پہ جاتا ہے، ہائے بابا ہائے بابا، یا غوث یا غوث یا غریب نواز، شرک بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اب اس نماز کا فائدہ کیا ہے جس نماز کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بنایا جا رہا ہے؟ مسجد میں اللہ اکبر، مزار پر ہائے بابا یا غوث یا غریب نواز یا اینٹ شاہ یا کھاپڑ شاہ یا اونٹ شاہ، اس کی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ ایک مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تو رب کائنات کے علاوہ کسی کی دہائی نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو لات اور عزا اور 360 کی دہائی دیا کرتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد هو اللہ احد کہہ کر سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، منہ کے بل گر کر هو اللہ احد کہتے تھے۔ احد ان کی زبان پر جاری اور ساری۔ آج جس زبان سے لا الہ الا اللہ، اسی زبان سے باباؤں کی دعائی اور التجا و فریاد ہے۔ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جس طرح سے امر بالمعروف کی ضرورت ہے، اسی طرح سے نہی عن المنکر کی بھی شدید ترین ضرورت ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کا قہر اور اللہ رب العالمین کا عذاب جس طرح سے آیا ہوا ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف بھاگو، غیر اللہ سے منہ موڑ لو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ جو کوتاہیاں اور جو غفلتیں ہیں ان سے توبہ کرو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف انابت کرو۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی بڑا درگزر کرنے والا ہے۔